السلام علیکم. ویلکم ٹو وائس آفیشیل کلب. سب سے پہلے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز شیئر کریں. جی تو انکا کا پہلا پارٹ کا کل اختتام ہوا، آج ہم دوسرا شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ کو زبیر احمد کی زندگی کی سرگزشت کیسی لگی، اس کے بارے میں ضرور اپنے ریویوز دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کہانی پسند آ رہی ہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے بہت شکریہ، اور آج بھی ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے اور بہت جلد اس کے ساتھ ہم ایک اور دوسرا دلچسپ ناول شروع کریں گے. فی الحال تو آج ان کا ڈوم کتاب 2 شروع کرنے جا رہے ہیں ہم. کیا لگتا ہے جمیل احمد خان کے ساتھ کیا ہوگا آگے؟ نائن جاب میں کام میں نے کچھ وقت کے بعد مجھے لباس میں کہا یہی نظر آتا ہے، مگر جمیل تو اپنی ڈفرینٹ کا مجھے ان کا نے وہ صورتے ہوئے کہا اگر میں اپنے وجود پر ان کا نے وہ صورتیں کہا اگر میں اپنے وجود پر قادر ہوتی تو خودکشی کر تمہاری جدائی گوارا نہ. وقت کا کھیل ہے ان کا، ہم سب بے بس ہے. تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا جو پورا ہوا. تم تو خوش قسمت ہو، مانا رہنے تمہیں مل گئی. تمہیں اپنی زندگی کا سامان لے سکتے ہو. میں کس سے بات کروں گی؟ میری زندگی صرف اس کے لیے وقف ہے جو میرا مالک ہے. مجھے خود پر کوئی اختیار نہیں. ان پنڈتوں میں بہت کم مرتے ہیں کہ میں آزاد ہوتی ہوں. ان کا میری جان، کیا تم میرا ایک آخری کام کر سکتی ہو؟ میں نے جذباتی لہجے میں کہا. کہو جمیل، کاش میں تم پر اپنا وجود نچھاور کر سکتی. اگر تمہاری انکا کے بس میں ہوا تو ضرور پورا ہوگا. مجھے مار ڈالو انکا، اپنے پنجے اتنی زور سے میرے سر پر چبھاؤ کہ ہر احساس فنا ہو جائے. یہ زندگی مجھے تمہارے بغیر بیکار لگتی ہے. میں یہ نہیں کر سکتی. مایوس کیوں ہوتے ہو؟ انکا تڑپ کر بولی. تم نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے. وقت کا انتظار کرو. مجھے یقین ہے کہ تم ضرور کامیاب ہوگے. دلخراش گفتگو، وہ جدائی کے لمحے. انکا مجھے بچوں کی طرح دلاسے دیتی رہی. میری آنکھوں کے پیچھے چھپا ہوا آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ پڑا. میری انکا جا رہی تھی. ان کربناک لمحات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. وہ لمحہ آ گیا جب انکا نے مجھ سے اجازت مانگی. میری انکا جا رہی تھی. ان کربناک لمحات کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. وہ لمحہ آ گیا جب انکا نے مجھ سے اجازت مانگی. الوداع کہا اور مجھے بدری نند کی کامیابی کا مژدہ سنا کر حسرت و یاد سے میرے سر سے رینگ گئی. وہ کیا گیا؟ میرا دل پہلو سے نکلنے کو بےتاب ہوا. اس روز میں کن کن کیفیتوں سے دوچار ہوا، کیسے کیسے دیوانگی کے دورے پڑے. اس کا احوال مجھے ان ملازمین سے معلوم ہوا جو میری نگرانی پہ مامور تھے. میں انکا کی جدائی کے غم میں دیوانہ ہو گیا. میں نے اپنا سر دیواروں سے ٹکرایا. اگر اس جنون کے عالم میں محض محافظ دستے کے سپاہی مجھے جیل سے بروقت نہ نکالتے یا انہیں کچھ دیر ہو جاتی تو یہ تاریک کوٹھی مجھے اندھیروں میں ایسے سمیٹ لیتی کہ پھر کبھی روشنی میں نہ آ سکتا. جیل کے ہسپتال میں مجھے ہوش آیا تو انکا کی یاد بے تابانہ آئی. مجبوراً ڈاکٹر کو مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگانا پڑا. ہسپتال میں میری حالت سنبھلتے سنبھلتے 15 دن لگ گئے. اس دوران ڈاکٹر اور نرسوں نے کئی بار مجھ سے میرے عزیز و قاری کے بارے میں دریافت کیا، مگر
مگر میں ہر بار ایک ساتھ آ بھر کر چپ ہو گیا۔ اب کسی سے ملنے اور کسی کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں تنہا ہوں۔ 1 ماہ بعد مجھے ہسپتال سے جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس بار ڈاکٹر کی صفائی پر مجھ سے زیادہ محنت کا کام نہیں لیا گیا۔ میں دن رات اپنے جام کے بارے میں سوچتا رہا۔ سادھو جگدیو کی ناراضی نے مجھے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پنڈت بدری نارائن اب مجھے سے گن گن کے بدلے لے گا۔ اب ہر سو اندھیرا تھا۔ میری ٹائم میں 5 روز رہ گئے تھے۔ مجھے اپنی بربادی صاف نظر آنے لگی۔ ایک ماہ بعد مجھے اسپتال سے جیل بھیج دیا گیا، لیکن اس بار ڈاکٹر کی صفائی پر مجھ سے زیادہ محنت کا کام نہیں لیا گیا۔ میں دن رات اپنے انجام کے بارے میں سوچتا رہتا۔ سادھو جگدیو کی ناراضی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ پنڈت بدری نارائن اب مجھ سے گن گن کر بدلے لے گا۔ اب ہر سو اندھیرا تھا۔ میری ڈھائی میں 5 روز رہ گئے تھے۔ مجھے اپنی بربادی صاف نظر آنے لگی۔ آزادی میری بربادی کی ابتدا ہوگی۔ ویرانیاں، مایوسیاں، ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ چار روز قبل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک سپاہی نے مجھے آ کے بتایا کہ جیلر نے بلایا ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور واپس کے ساتھ ہو لیا۔ جب میں جیلر کے کمرے پہنچا تو برقی میں چھپی ہوئی مالا کو دیکھ کر میرے قدم لرزنے لگے، اور مالا نے میری ناگفتہ حالت دیکھی تو دہائی لینے لگی۔ نہ جانے کیوں مجھے مالا کی آمد ناگوار گزری۔ میں نے نگاہیں پھیر لیں۔ جیلر کی موجودگی میں مالا سے کوئی گفتگو مناسب نہیں تھی۔ البتہ اسے دیکھ کر جگدیو اور پریتم لال کا ایک سلسلہ یاد آ گیا۔ ان لوگوں سے مجھے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں کچھ دیر چپ کھڑا رہا۔ جیلر نے اٹھتے ہوئے کہا، تم اپنی بیوی سے اس کمرے میں بات کر سکتے ہو۔ میں تمہیں 10 منٹ کی مہلت دیتا ہوں۔ جیلر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تو مالا بڑی تیزی سے میرے قریب آئی اور گلو گر آواز میں بولی، آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی؟ ہم لوگوں کو اطلاع تک نہ دی۔ اب کیوں آئی ہو؟ جاؤ، چلی جاؤ، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ تمہارے جگدیو مہاراج نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے اور تمہیں میرا تماشا دیکھنے کی اطلاع تک نہ دی۔ میں نے اسپوٹ لہجے میں کہا، بھگوان کی سوگند مجھے آپ کے بارے میں آج ہی اطلاع ملی۔ بڑی مشکل سے جیلر سے بنتی کر کے آپ کو بلوایا ہے۔ وہ آنسوؤں سے بولی، اور کون آیا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے بے رخی سے پوچھا۔ میں اکیلی آئی ہوں۔ اور کون آیا تمہارے ساتھ؟ اور میں اکیلی آئی ہوں۔ ابھی تک چچا جان یا کسی اور کو کوئی خبر نہیں، مالا نے رودی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ جیلر کہہ رہا تھا کہ آپ 4 روز میں رہا ہونے والے ہیں۔
اب رہائی میں کیا رکھا ہے؟ جگدیو مہاراج کی کرپا سے ان کا میرے دشمن بدری نرن کے قبضے میں جا چکی ہے۔ تمہارے بابا کی آتما نے بھی میری کوئی مدد نہیں کی۔ جو کچھ مجھ پہ گزری ہے وہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ تم نے روانگی کے وقت غلط توقع قائم کی تھی کہ یہ گیانی دھیانی لوگ میری مدد کریں گے۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ میں برباد ہو گیا ہوں۔ تمہیں میرے پاس آنا نہیں چاہیے تھا۔ جاؤ گھر جا کر میری بربادی کا شوق مناؤ۔ سمجھ لو کہ میں ختم ہو گیا ہوں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہی۔ مانا نے حیرت سے دریافت کیا۔ مجھے اور غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اب مجھے کیا سمجھ رہی ہے؟ بھگوان کی سوگن میں آپ کے کارن جان بھی دے سکتی ہوں۔ ان کا کی جدائی سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تم میرے پاس سے چلی جاؤ۔ میرا کسی سے کوئی سمبند نہیں۔ گھر جاؤ۔ گھر جاؤ۔ بھی مجھ سے اپنا کی باتیں کرتا ہے مجھے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ تم اس وقت یہاں نہ ٹھہرو ورنہ میرے منہ سے کچھ نکل جائے گا۔ مالا کی ہچکیاں بن گئیں۔ اس کا کاب گیلا ہو گیا مگر میں خود سے بیزار تھا۔ مالا کی عشق بری سے کیا متاثر ہوتا؟ مجھے درد دیوار سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے وجود سے گن آ رہی تھی۔ ہر رشتہ بے اعتبار معلوم ہوتا تھا۔ جیلر جب کمرے میں داخل ہوا تو روتی ہوئی مالا حسرتناک نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ مالک کے آنے سے میرے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ 4 روز محض وحشت، جنون اور کرب میں گزرے۔ جب رہائی کا فیصلہ سنایا گیا تو میری آنکھیں جلنے لگیں۔ جیلر نے باہر نکلتے وقت مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا مجھے وشواس ہے کہ اب تم اپنی اوقات پہچان چکے ہو۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ لکھنؤ سے باہر چلے جاؤ۔ میں نمناک آنکھوں پر پلکوں کا پردہ ڈالے جیل کے بڑے پھاٹک سے باہر نکلا۔
میں نمناک آنکھوں پر پردوں کا پردہ ڈالے جیل کے بڑے پھاٹک سے باہر نکلا. باہر کی دنیا مجھے اجنبی لگ رہی تھی. کھلی فضا میں حبس کی کیفیت تھی. ایک موہوم سی امید تھی کہ مالا مجھے لینے آئے گی. لیکن ایسا لیکن ایسا نہیں ہوا. مالا کی غیر موجودگی سے دل پر اور چوٹ لگی. میں کدھر جاؤں؟ میری کوئی بھی منزل نہیں تھی. ہر جگہ مقتل، ہر جگہ مذبح نظر آتی تھی. خاموشی سے ایک ایک طرف قدم بڑھانے لگا کہ بے سمت بے ارادہ کہ اچانک کسی نے میرا نام لے کے پکارا. ایک موہوم سی امید تھی کہ مالا مجھے لینے آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا. مالا کی غیر موجودگی سے دل پر اور چوٹ لگی. میں کدھر جاؤں؟ میری کوئی بھی منزل نہیں تھی. ہر جگہ مقتل، ہر جگہ مذبح نظر آتی تھی. خاموشی سے ایک ایک طرف قدم بڑھانے لگا بے سمت بے ارادہ کہ اچانک کسی نے میرا نام لے کے پکارا. میں نے پلٹ کر دیکھا. سادھو جگدیو میری پشت پر کھڑا مانی خیر سے مجھے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں گہرائی اور چمک دیکھ کر میرا جسم غصے اور نفرت سے مرتعش ہونے لگا. اسے دیکھ کر سارا جسم درد کرنے لگا. اور جیل کی تمام مشقتیں صعوبتیں نظروں میں گھوم گئی. اب وہ پھر سنجیدگی، ٹھہراؤ اور سکون سے میرے سامنے کھڑا تھا. میں نے ایک خطرناک فیصلہ کیا اور اپنی مٹھیاں بھینجتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا. میرا اس کا درمیانی فیصلہ زیادہ نہیں تھا. میرے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھی. اب جب کہ سب کچھ لٹ چکا تھا، ہر مسرت میرے لیے ممنوع قرار دی جا چکی تھی اور میرے چاروں طرف تاریکیوں کا تسلط تھا. میں کب تک زندگی کی آس لگائے بیٹھا رہتا؟ اس سے پہلے بھی کئی ایسے لمحات آئے جب میں نے اپنا وجود ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میرا خیال ہے زندگی میں کئی بار آدمی موت کے فیصلے کرتا ہے، پھر جب وہ لمحہ مرگ آ جاتا ہے تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کس قدر قیمتی اور دل فریب ہے. جس شخص کی زندگی بار بار سخت حوادث سے دوچار ہوئی ہو اور قسمت نے اس کے ساتھ ہولناک مذاق کیے ہوں، وہ تو بار بار موت کی ہی آرزو کرے گا. میں اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ مر چکا تھا، اور جب میں مرسا مر گیا اور جب میں عرصہ مرگ میں ہوتا تھا تو سامنے کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی تھی. چنانچہ اس وقت سادھو جگدیو بھی مجھے نظر نہیں آیا. میں نے اس کے وجود میں اپنے سامنے شیطان ایک عفریت کھڑا ہوا دیکھا. میں نے سوچ لیا کہ جو کچھ بھی ہو مجھے شخص سے ضرور انتقام لینا ہے جس نے ان کا کو مجھ سے چھنوا دیا. میں آگے بڑھا. میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہو گیا، لیکن اس سے قبل کہ میرا ہاتھ جگدیو کے قریبان تک جاتا، میں اس بوڑھے کے ٹیٹوے کو میں اس بوڑھے کے ٹیٹوے سے خون پینا چاہتا تھا. مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قدم زمین میں گڑ گئے ہوں. آگے بڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکا. بظاہر میں آزاد نظر آ رہا تھا، لیکن باطن مجھے بہت سے ہاتھوں اور بہت سے جسموں نے جکڑ رکھا تھا. میری بے بسی دیکھ کر سادھو جگدیو کے چہرے پہ حقارت کے آثار نمودار ہوئے.
بظاہر میں آزاد نظر رہا تھا، لیکن میں باطن مجھے بہت سے ہاتھوں اور بہت سے جسموں نے جکڑ رکھا تھا۔ میری بے بسی کو سادھو میری بے بسی کو دیکھ کر سادھو جگ دیکھ کے چہرے پر حقارت کے آثار نمودار ہوئے۔ پاپی، تیرے من کا کھوڑ تجھے نشٹ کر دے گا۔ دیوتا تجھے کبھی شمع نہیں کریں گے۔ تجھے جگ دیو پر ہاتھ اٹھانے کا خیال اپنے لیے اور دکھ سمیٹ لیے ہیں۔ ہوں، میں نے زمین پر تھوک کر کہا۔ جمیل احمد خان کو اب کسی دیوی دیوتا کی پرواہ نہیں۔ اگر تو کچھ دیر کے لیے اپنے پلیت بیروں کو مجھ سے دور کر دے تو میں تجھے اب بتاؤں کہ میں کتنی دیر میں تجھے نشٹ کر سکتا ہوں۔ تو پاگل ہو گیا ہے، جگدیو نے غصے غضبناک ہو کر کہا۔ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ میں کہتا ہوں سنبھل جا، اپنی زبان قابو میں رکھ۔ اب تیرے پاس کون سی شکتی ہے جس پر تو گھمنڈ کرتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہے کہ شکتی وقتی کا نام لے کر مجھے مروب کر سکے گا؟ کمینے، جس نے زندگی کا راز پا لیا ہو اور جو موت کے لیے تیار بیٹھا ہو، وہ تیری گیدڑ بھگیوں میں کیا آئے گا؟ میرے پاس ابھی تک میرے شریر کی شکتی ہے جو تیرا جیون مٹی میں ملانے کے لیے بہت کافی ہے، میں نے شرر بار لہجے میں کہا، مگر میں اگر زندہ رہا تو تجھے تیری عیاری اور مکاری کی سزا ضرور دوں گا۔ تو یگلک جگدیو کی آنکھوں سے شعلے پھوٹنے لگے۔ اپرادھی، تو نے بہت زبان چلا لی۔ اگر مجھے مالا اور سرگباشی پریتم لال کا دھیان نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ جگدیو کی نظروں سے نظریں ملانے کر بات کرنے کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ تیرے من کے کھوٹ نے تیرے وچار بھی پلید کر دیے ہیں۔ تو کالے اور سفید کی پہچان ہی کھو چکا ہے۔ تو نے مالا کا من دکھا کر پریتم لال کی آتما کو بھی دکھ دیا ہے۔ تو نے سادھو جگدیو کو ابھی تک نہیں پہچانا۔ تو نے انکا کو دیوی دیوتاؤں سے زیادہ مہان سمجھ کر بھول کی ہے۔ تجھے اس بھول کی سزا اوشیہ بھگتنا پڑے گی۔ میں بھر بربادی برداشت کر سکتا ہوں جگدیو، میں ایک پٹھان بھی تو ہوں، چاہے حالات اور قسمت نے مجھے کتنا ہی بگاڑ دیا ہو، لیکن میں ایک آدمی بھی تو ہوں۔ میں نے جگدیو کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو مجھے بددعائیں دے رہا ہے؟ دے لے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ بدبخت، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے پاس اب باقی کیا بچا ہے، اور جو کچھ ہے میں اسے بھی ختم کرنے کے در پہ ہوں۔ میں تیری شکتی سے اب کیا خوفزدہ ہوں گا؟ اب تو میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے اور جس طرح تو میرے راستے کا پتھر بنا ہوا ہے، اسی طرح میں تجھے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا ہے، جس طرح تو میرے راستے کا پتھر بنا ہوا ہے، اس طرح میں تجھے موت کے گھاٹ اتار کر تیری لاش پر کہہ کے لگاؤں۔ میری گردن اب تیرے سامنے نہیں جھکے گی۔ اگر تو مہان شکتی کا مالک ہے تو اپنے بیروں کو حکم دے کہ وہ مجھے جلا کر بھسم کر دیں۔ اگر میں زندہ رہا تو تیرا کریا کرم اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ میرے جو منہ میں آیا میں بکتا گیا، جو مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا اور کیا کچھ کہا۔ بہرحال جتنا غبار میں نکال سکتا تھا میں نے نکال لیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ جب میری آتش نمائی سادھو جگدیو کی برداشت سے تجاوز کر گئی تو اس کی خوفناک آنکھوں میں بجلیاں سی کوندنے لگیں۔ نہ جانے کیوں وہ اب تک صبر و تحمل سے میرا ہذیان سنتا رہا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ کسی ذہنی خلفشار میں مبتلا ہے۔ آخر اس نے کہنے اگلتے ہوئے کہا، پاپی، کیا تیری انکا نے تجھے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ تو کس سے بات کر رہا ہے یہ تو نہیں جانتا۔ انکا نے مجھے تیرے بارے میں جو بتایا تھا وہ مجھے یاد ہے، لیکن اب میں تجھے اس سے زیادہ سمجھ چکا ہوں۔ تم سادھو پنڈت لوگ اپنے لوگوں سے کیسے جھگڑا کر سکتے ہو؟ تو نے بدری نرائن کا ساتھ دیا اور اپنے متر پریتم لال کی آتما کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے تل ملا کر کہا، تو نے بگڑا بھگت بن کر مجھے فریب دیا۔ اگر تو کلکتے جاتے وقت میرے درمیان میں نہ آ جاتا تو حالات کچھ اور ہوتے۔ نہ میں جیل میں صعوبتیں جھیلتا، نہ ان کا بدری نرائن کے قبضے میں جاتی، یا تو میں بدری نرائن کو مار دیتا یا خود مر جاتا، مگر مجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ تو نے میرے ساتھ دغا کیا۔ بکواس مت کر مورکھ، اپنی اوقات پہچان۔ جگدیو گرج کر بولا۔ اس بار اس کی آواز میں کچھ ایسی گھنگرج تھی کہ تمام ہرزہ سرائی اور یاوہ گوئی کے باوجود میں سرتپا مرتعش ہو گیا۔ میرا دل کسی خزاں اداس شام کے اندھیرے میں ڈوبنے لگا۔ جگدیو کا قہر آلود لہجہ شعلے اگل رہا تھا۔ تو نے خود کو کھو دیا۔ اپرادھی، تو نہیں جانتا کہ میں اس سمے تیرے پاس کیوں آیا تھا۔ تو کبھی نہیں جان سکتا۔ تو آدمی نہیں، جانور ہے، جانور۔ تیری آنکھیں اندھی، تیرے کان بہرے، تیرا دماغ بے گودے کا ہے۔ میں جا رہا ہوں مورکھ،
تجھے ابھی اور سزا ملنی چاہیے۔ سمے تجھے خود بتا دے گا کہ تو نے سادھو جگدیو کا اپمان کر کے کتنا برا کیا تھا۔ تو نے مجھ پر شبہ کیا ہے، مالا رانی کا دھیان مجھے روک رہا ہے، نہیں تو میرا ایک اشارہ تجھے نشٹ کر سکتا ہے۔ جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جگدیو اپنا جملہ مکمل کر کے خود ہی کسی چھلاوے کی طرح میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا جکڑا ہوا جسم آزاد ہو گیا۔ کسی نے مجھے شکنجے سے آزاد کر دیا۔ میں اپنی جگہ گمسم کھڑا خلاؤں میں گھور رہا تھا، دماغ سائیں 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 کر رہا تھا، جب دیکھ کے غضبناک جملے میرے کانوں میں صدائے باز گشت بن کر گونج رہے تھے۔ انکا نے مجھے کئی بار بتایا کہ جگدیو بے پناہ پراسرار طاقتوں کا مالک ہے۔ میں خود اس کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ جب مجھے ایک جگہ کھڑے کھڑے خاصی دیر ہو گئی اور میرے حواس واپس آئے، میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو میں نے قدم آگے بڑھائی۔ میری کوئی منزل نہیں تھی، ذہن الجھ رہا تھا۔ آخر جگدیو نے مجھے گستاخی کی سزا کیوں نہیں دی؟ اس نے مجھے مار کیوں نہیں دیا؟ اگر وہ چاہتا تو مجھے اپنے بیروں کی مدد سے کسی چینٹی کی طرح مسل سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور اس نے یہ تماشا کیوں کھیلا کہ ایک طرف مجھے کلکتے جانے سے روک کر پولیس کے مظالم کا نشانہ بنایا، دوسری طرف انکا کو بڑی آسانی سے میرے تصرف سے نکل جانے دیا، اور مالا رانی کی طرف سے میرا دل بھی میلا کر دیا۔ پریتم لال کی مہان شکتی کا بھی اس نے خیال نہیں کیا۔ پھر وہ جیل کے باہر میری بے بسی کا مذاق اڑانے چلا آیا۔ آخر ان باتوں کا کیا مقصد ہے؟ جگدیو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ شاید اس لیے کہ اس نے مجھے دل سے مالا رانی کا شوہر تسلیم نہیں کیا۔ بھلا ایک ہندو لڑکی میرے گھر میں کیوں ہے؟ شاید وہ در پردہ میری بربادی کے در پر ہے، ورنہ وہ میری ضرور مدد کرتا۔ مگر ان باتوں پر غور کرنے سے کیا حاصل؟ سادھو جگدیو کے جانے کے بعد ہی میرے ذہن کی سرکشی میں کمی نہیں آئی۔ میں اپنے دل میں اسے جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا کہتا رہا، اور اپنی قسمت پر آنسو بہاتا کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اپنے دل میں جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا میں نے اپنے دل میں اسے جتنا برا بھلا کہا کہہ سکتا تھا، اور کہتا رہا، اپنی قسمت پر آنسو بہاتا کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں 2 روز تک لکھنؤ کی سڑکوں پر فقیروں کی طرح بھٹکتا رہا۔ قدم بار بار چچا جان کے گھر کی طرف اٹھ جاتے تھے، لیکن اب مجھ میں وہاں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ مالا کی یاد آئی تو سینے میں ایک کھونسا سا لگا۔ میری حالت اسی ابتر تھی کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سر اور داڑھی کے بال اتنے بڑے ہوئے تھے کہ میں خود اپنے لیے اجنبی بن گیا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کسی نے مجھے پہچانا نہیں، ورنہ وہاں میرا جینا 2 بر ہو جاتا۔ جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا، دن بھر گلیوں اور سڑکوں پر مارا پھرتا۔ کوئی درس کھا کر چند پیسے دے دیتا تو میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگتے۔ بعض رحمدل لوگ کچھ زیادہ ہی غمزدہ جان کر میرے پاس کچھ اور پیسے پھینک جاتے۔ کیا ستم ظریفی تھی! انہی شاہراہوں پر جو شخص کل تک شان و شوکت اور جاہ و جلال سے گامزن ہوتا تھا، آج وہ مفلس تھا۔ اب یہی گلیاں اس کے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ رات آتی تو کسی فٹ پاتھ پر یا کسی دکان کے تختے پر پڑا رہتا۔ دل ہی بجھ گیا تو رام و تکلیف کا کیا احساس ہوتا؟ صرف سانس باقی تھی، ہر چیز بے رونق، ہر شے بے چان نظر آتی تھی۔ انسان چلتے پھرتے لاشیں تھے، کوئی میرا پرسان حال نہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس والوں کی دوستی اچھی نہیں ہوتی، اسے کبھی نہ کبھی نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ماورے طاقتوں کے چکر، یہ ندیدہ قوتوں کے حصول کی طمع، ان معاملات میں پڑھ کر آدمی کہیں کا نہیں رہتا۔ راحتیں جتنی تیزی سے آتی ہیں اتنی تیزی سے رخصت بھی ہو جاتی ہیں، اور جب رخصت ہو جاتی ہیں تو بڑا کرب ہوتا ہے۔
سادہ زندگی بڑی نعمت ہے۔ یہ لہو و لعاب، خود غرضی، ہوس، اس دلدل میں جب کوئی پھنستا ہے تو پھر اس کا نکلنا محال ہو جاتا ہے۔ میری حال پہ غور کیجیے۔ میں زندگی سے فرار چاہتا تھا، مگر میرے لیے فرار کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ تیسرے روز میں نے فیصلہ کیا کہ لکھنؤ چھوڑ کر کسی اور طرف کا منہ چھوڑ کر اور طرف منہ کالا کروں۔ لکھنؤ میں رہ کر چچا جان، بہنوں اور مالا رانی کی یادیں پریشان کرتی تھی۔ اتنے قریب رہ کر میں ان سے کتنا دور تھا۔ تیسرے روز میں نے اسٹیشن پر گزاری۔ میرا خیال تھا کہ صبح پہلی گاڑی سے روانہ ہو جاؤں گا، جہاں قسمت لے جائے گی چلا جاؤں گا۔ اس روز میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، نہ قحط کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ بار بار چکر آ رہے تھے، پیٹ ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرتا تھا، ضمیر اس سے روکتا تھا۔ میں اپنی تقریر پر شاکر ہو کر ایک سائبان کے نیچے اندھیرے میں پڑا رہا۔ کچھ دیر تک بھوک کی شدت نے پریشان کیا، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ میں سوتا رہا کہ میری قسمت سو رہی تھی۔ اٹھا اس وقت جب میرے پاؤں پر کسی نے زور سے ٹھوکر ماری۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا، کوئی شخص میرے قریب کھڑا تھا۔ اندھیرے اور غنودگی کے باعث میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، لیکن اس کے جسم پر محض ایک دھوتی دیکھ کر خیال گزرا کہ شاید وہ بھی میری طرح کوئی بدنصیب ہے جو رات اسی سائبان کے نیچے گزارتا ہے۔ ممکن ہے میں نے اس کی جگہ پر قبضہ لیا ہو۔ اس خیال سے میں آہستہ سے اٹھا اور سائبان کے باہر چلا گیا، لیکن ابھی میں کچھ دور ہی گیا تھا کہ تعاقب کرتے ہوئے قدموں کی آہٹ نے مجھے پھر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہی شخص میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں رک گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ آخر وہ میرا پیچھا کیوں کر رہا ہے۔ 9 وارث میرے قریب آ کر 2 قدم کے فاصلے پہ رکا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے بیزاری اور درستی سے اسے خاطب کیا۔ کون ہو تم اور کیوں میرے پیچھے لگے ہو؟ تمہیں پہچاننے میں ذرا دیر لگے گی۔ میں تمہارا پرانا واقف کر ہوں جمیل احمد خان، بہت پرانا۔ 9 وارث نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی آواز کچھ مانوس سی ضرور تھی، لیکن اس وقت میں چونکہ کچی نیند سے بیدار ہوا تھا، اس لیے اسے پہچانے سے قاصر تھا۔ یوں بھی میں اس حالت میں اپنی شناخت کرانے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بھائی، میرا نام جمیل احمد خان نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کیا نام ہے تمہارا؟ 9 وارث نے ڈٹائی سے پوچھا۔ مجھے بے چینی محسوس ہوئی۔ میں نے بگڑ کر کہا، اپنی راہ لو میاں، کیوں مجھ غریب کو تنگ کر رہے ہو؟ خان صاحب اپنے پرانے متروں کو بھی نہیں پہچانتے؟ بہت دنوں کے بعد جب تمہارے درشن ہوئے ہیں، مگر تم تو کچھ بیاکل نظر آتے ہو۔ کہو تو کچھ سہایتا کروں۔ میں تمہارا متر ہوں خان صاحب۔ 9 وارث کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ وہ میری باتیں یکسر نظر انداز کر گیا تھا۔ میں کہتا ہوں میں تمہیں نہیں جانتا، میں نے جھلا کر کہا، میرا کوئی دوست نہیں، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ کیا کہتے ہو خان صاحب؟ تمہارے حال پر چھوڑ دوں؟ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت دنوں کے بعد تو یہ دن آیا ہے مہاراج۔ اس بار اجنبی نے تلخی سے کہا، تم نے بھی تو مجھے میرے حال پر نہیں چڑھا۔ تم نے کون سی کسر چھوڑ دی تھی؟ تم الفاظ میرے حلق میں پھنسنے لگے تھے۔ مجھے آواز بدری نارائن کی لگی۔ بدری نارائن جو میرا سب سے بڑا دشمن تھا، جس نے مجھے سال کو پہنچا دیا تھا، وہ اب ایک عرصے کی تگدوں کے بعد فتح مند ہو کر میرے سامنے کھڑا تھا اور مجھے تصدیق آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے سر اٹھایا، پھر خوفزدہ لہجے میں اپنے شبہ کی تصدیق کے لیے پوچھا، کیا آپ پنڈت بدری نارائن ہو؟ بڑی کرپا ہے تمہاری جمیل احمد خان جو تم نے مجھے ابھاگی کو پہچان لیا۔ بدری نارائن نے طنزیہ انداز میں کہا، میرا تو خیال تھا کہ مجھے خود پہچاننے آنے کے لیے کچھ بیتی کہانیاں دہانی پڑیں گی۔ بدری نارائن کا جواب سن کر مجھ پر ایک لمحے کے لیے دہشت کا دورہ پڑا۔ وہ اپنے تمام حسابات چکانے کے لیے آخر میرے پاس آ گیا تھا۔ میرا دشمن میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن میں اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ انکا اس کے قبضے میں تھی۔ میں ایک بے دست و پا مجرم کی طرح اس کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ اب مجھے اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا۔ اس یقین سے مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ اب صرف یہ اندیشہ لاحق تھا کہ وہ کم وقت مجھے ایک اشارے میں ہلاک کرتا ہے یا اذیتیں دے دے کر چاہتا ہے۔ بدری نارائن سے کسی ضرورت کی توقع فضول تھی۔ میں آنے والے لمحوں کے بارے میں تیزی سے سوچ رہا تھا۔
کہ اچانک بدری نائن نے کہا کہ اس بیجان میں گم ہو جمیل احمد خان، کچھ بولو، کچھ چہکو، خاموش کیوں ہو گئے؟ میرے پاس اب کہنے سننے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا بدری نائن، میں نے شکست خوردگی سے کہا۔ قسمت کا پاسا اب تمہارے حق میں پلٹا ہے، آج اپنے دل کے ارمان نکالو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں، مجھے معلوم ہے تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے، دیر نہ کرو، چلو اپنی حسرتیں پوری کر لو۔ چ بدری رائے نے موسیقہ خیز انداز میں کہا، بہت نراش ہو گئی ہو خان صاحب، ٹوٹ سے گئے ہو، وہ تمہاری تیزی، وہ سینہ تان کر چلنے والی ادا کہاں گئی؟ تم تو بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے، مجھے یاد ہے ایک بار تم نے کالی کے پوتر مندر کے تہ خانے میں گھس کر مجھے بھسم کرنے کی کوشش کی تھی، تمہیں بھی یاد ہوگا، کیوں؟ بدری رن کے تیروں نستر برداشت کرنے اور خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو جانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے گردن کو جھکا کر اسے زبان کے ذریعے دل کی بڑاس نکالنے کا خوب موقع دیا۔ وہ مجھے متون اور ذلیل کرتا رہا۔ میں خود کو ایک ایسا برا شخص لگ رہا تھا جس کی ساری زندگی توانائی ظاہر ہو چکی ہو۔ تم نے بڑی مہان شکتی حاصل کی تھی جمیل احمد خان، مالا رانی جیسی سندر ناری تمہارے پاس تھی، اور ہاں وہ ان کا بھی تو تھی، یاد ہے تمہیں؟ تم نے مجھے وچن دیا تھا کہ اگر میں بنتی کروں گا تو تم انگا کی شکتی میرے حوالے کر دو گے، پرنتو تمہیں اپنے وچن کا پاس نہیں رہا تھا، تم مکر گئے تھے۔ بدری نائن نے گزری ہوئی باتیں ایک ایک کر کے دہرانی شروع کر دی۔ تمہاری انکا دیوی آج کل کہاں ہے جس پہ تمہیں بڑا ناز تھا؟ انکا کے بارے میں پوچھ کر میرا مذاق کیوں اڑاتے ہو بدری نائن؟ میں نے بجھی ہوئی آواز میں کہا۔ نراش مت ہو بالک، انکا کا کیا ہے، وہ آج یہاں کل وہاں، کہو تو میں ابھی اسے کچھ دیر کے لیے تمہارے سر پر بھیج دوں۔ بدری نائن زہر خند سے بولا، مجھے تمہاری حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے۔ بدری نائن شاید طے کر کے آیا تھا کہ وہ مدتوں کا سارا کینہ آج ہی نکال کر رکھے گا۔ کافی دیر تک تو میں اس کی زہریلی باتیں برداشت کرتا رہا۔ میں نے سوچا کہ جمیل احمد خان یہ کمینہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آئے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ خوف کے بجائے ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ تمام احتیاط بالائے طاق رکھ کر میں نے بدری نائن کو کہہ آلو نظروں سے گھورا اور گرج کر کہا، بدری نائن، تم انکا کی شکتی پراپت کر اور مہان شکتی کے مالک بن چکے ہو، تمہارے اندر شکتی کو پوروک لوگوں کا اندازہ نہیں ہے۔ جن کمزرفوں کو تھوڑی بہت چیز مل جاتی ہے وہ اپنے آپے میں نہیں رہتے۔ یہ لونڈیار پنے کی باتیں بند کرو، تم بھول رہے ہو کہ اس سمے تم جمیل احمد خان سے بات کر رہے ہو، جس کی زندگی بڑے نشیب و فراز آئے ہیں۔ میں ناک کا عادی ہو چکا ہوں، چلا گیا تو کیا ہوا، غیرت تو ابھی باقی ہے۔ اس زنانہ پن سے باز آ جاؤ، جو کرنا ہے بیکار وقت ضائع نہ کرو۔ ارے مہاراج، ناراض ہو گئے، क्षमा کر دو، میں بھول گیا تھا کہ تم ایک بیوقوف آدمی بھی ہو۔ بدری نائن نے ہنس کر کہا، او کمینے پنڈت، اپنی زبان کو لگام دے، نہیں تو میں تیری چٹکیاں پکڑ کر تیرے سر زمین سے رگڑ دوں گا۔ میں نے غضبناک لہجے میں کہا، جس کی زندگی کا چراغ ٹمٹما رہا ہو وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے، میں نے سوچا اس آخری وقت میں ذلت کی موت کیوں مرا جائے۔ بدری نائن میرا جواب سن کر ہکا بکا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو پٹ پٹائیں، پھر ان میں غصے کی سرخی چھا گئی۔ اس نے حقارت سے مجھے دیکھا اور سرد آواز میں بولا، جمیل احمد خان، میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مانوں گا، میں تمہیں تڑپا تڑپا کر کتوں سے بدتر موت ماروں گا۔ ابھی تمہارا ایک ہاتھ ٹوٹا ہے، میں دوسرا بھی توڑ ڈالوں گا، پھر تم لنگڑے ہوگے، اس کے بعد تمہاری آنکھوں کی روشنی میں اندھیاروں میں بدل دوں گا، تم در بدر کی خاک چھانتے پھرو گے، گندی نالیوں میں لوٹ لگاتے نظر آؤ گے۔ دیوی دیوتاؤں کی یہی اچھا ہے، میں تیرے دیوی دیوتاؤں سے نہیں ڈرتا۔ میں اس کی طرف کسی پاگل کتے کی طرف لپکا اور جتنی گالیاں اسے دے سکتا تھا دے ڈالی۔ میں نے جنون کی حالت میں اس کے گلے میں پڑی ہوئی ایک مالا کھینچ کر دانے کر دی، لیکن میرے ہاتھ اچانک ہی رک گئے۔ اس سے پہلے کہ میں جلدی سے اس کے جسم پر چڑھ بیٹھتا، میرے سر پر شدید چبھن ہوئی، وہی مانوس چبھن، میرے قدم منجمد ہو گئے
اور ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے خون کی گردش روک دی ہو۔ میں نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے اور میرا ذہن بتدریج پرسکون ہونے لگا۔ میں نے عالمی تصوروں میں اپنے سر پر نظر ڈالی، وہاں انکا موجود تھی۔ انکا کے انداز میں اجنبیت تھی، جیسے وہ مجھے بالکل نہ جانتی ہو۔ وہ انکا جو کبھی میرے اشاروں پر اپنا خون بہا دیتی تھی، اس وقت مجھے بڑی خطرناک کینہ توس نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی نگاہوں سے نفرت اور انتقام کے جذبے نمایاں تھے۔ اس کا چہرہ خون کی تماشا سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے میرے سر میں اپنے نوکیلے پنجے پوری شدت سے گاڑ رکھے تھے۔ میں نے جو انکا کو اس عالم میں دیکھا تو سابقہ تعلق کی رعایت چاہی۔ میں نے دل ہی دل میں حسرت سے کہا، انکا تم۔ انکا نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ انکا مجھے اس کمینے سے بچاؤ، میں نے اسے التجا کی۔ وہ قہر بھر لہجے میں بولی، تو نے میرے آقا بدری رن کا اپمان کیا ہے، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ اگر مکتی چاہتا ہے تو ہاتھ مار کر شمع کی بھکشا مانگ۔ انکا یہ تم کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آگے بڑھ اور میرے آقا کو ڈنڈوت کر۔ انکا کا لہجہ اس قدر خوفناک تھا کہ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ اب انکا سے کوئی امید رکھنا ہی واقعت ہے۔ ایک بار پہلے بھی میں اس منزل سے گزر چکا تھا، اس بار بھی انکا میرے لیے بالکل اجنبی ہو گئی تھی۔ پھر بھی اس وقت مجھے انکا کا رویہ بہت جانحانہ لگا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے یکسر بدلی ہوئی انکا کو دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً انکا نے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اپنے جملے دہرائے اور میں نے غیر ارادی طور پر بدری نرن کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ بدری نرن کے مکروہ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ حقارت سے بولا، ابھی تو کھیل شروع ہوا جمیل احمد خان، پرنتو تمہاری بدھی میں بات آ گئی۔ تم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ تم کتنے حقیر ہو۔ اس کے بعد بدری نرن کے چہرے کے تاثرات زیادہ تیکھے اور خوفناک ہو گئے۔ اس نے میرے سر کی جانب دیکھ کر ہونٹ ہلائے۔ اس کی آواز مدلک بلند ہوئی، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ میرے بارے میں ان کا کچھ ہدایات دے رہا ہے۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ ادھر بدری نرن کے ہونٹ ہلنے بند ہوئے، ادھر انکا کے نوکیلے پنجوں کی چبھن پہلے سے کہیں شدید ہو گئی۔ پھر انکا کا تلخ لہجہ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح مانند اترتا ہی چلا گیا۔ جمیل احمد خان، میرے مہان شکتی کے مالک آقا بدری نرن کی اچھا ہے کہ تم اس سمے پرانے قبرستان کی طرف چلو۔ میں نے انکا کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ اس کے تلخ لہجے اور دل آزار رویے کی شکایت کرنا چاہیے، لیکن قوت گویائی نے ساتھ نہیں دیا۔ میرا قدم خود بخود پرانے قبرستان کی جانب اٹھنے لگے۔ میرے ارادے کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ انکا کی پراسرار قوت مجھے قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میری رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بدری نرن کسی فاتح کی طرح میرے سامنے سینہ تانے چل رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد پرانے قبرستان کے ویران اور سنسان علاقے میں تھا۔ انکا کے پنجوں کی چبھن کم ہوتی تو میں رک گیا۔ اس اندھیری رات میں قبرستان کا منظر ایک عام آدمی کے دل کی حرکت بند کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تحت نظر قبریں اور گہرا سناٹا، درختوں کے کسی جھنڈ میں رات کو بولنے والے جانور۔ جمیل احمد خان، کیا تم جانتے ہو کہ میں یہاں تمہیں کیوں لایا ہوں؟ بدری نرن نے نفرت سے دریافت کیا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تم نہ جانے کیا چاہتے ہو۔ تم مہربانی کر کے میرا کام جلد از جلد ختم کر دو۔ میں نے غیر اختیاری طور پر جواب دیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہاں ایک پرانا کنواں ہے جو جودھاری کے نام سے مشہور ہے؟ ہاں، میرے منہ سے نکلا۔ تم میرے حکم پر ایک اچھے سیوک کی طرح اس کنویں میں چھلانگ لگاؤ گے؟ بدری نرن کے لہجے میں حقارت اور نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے۔ تمہارے پلید شریر کا بوجھ اس پوتر دھرتی پر زیادہ کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ اس کنویں سے باہر نہیں آ سکو گے اور جلد مر بھی نہیں سکو گے۔ اس کنویں کی بلائیں تمہیں شراب دے کر، ایسا شراب دے کر جسے تمہاری آتما بھی بیاکل رہے گی، تمہیں مار دیں گی۔ بدری نرن نے جو کچھ کہا مجھ پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوا۔ غالباً انکا کی پراسرار قوت نے میرے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب کر دی تھی۔ میری کسی حرکت یا جنبش میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہیں تھا۔ میں گنگ سا کھڑا بدری نرن کو دیکھ رہا تھا کہ میرے اوپر ایک بار پھر خون اگلتی نظروں سے انکا دیکھ رہی تھی۔ ہماری نظریں چار ہوئی تو انکا نے سرد آواز میں کہا، بائیں جانب گھوم کر آگے بڑھو۔ جودھاری کنواں تمہاری زندگی کا قصہ تمام کرنے کا منتظر ہے۔
میں نے کسی فرمانبردار بچے کی طرح اپنا رخ بائیں جانب کیا اور آگ کے قدم بڑھا دیا، اس کنویں کے نزدیک پہنچ گیا جس کے بارے میں بدری نرائن نے حکم دیا تھا۔ لکھنؤ میں قیام کے دوران بھی میں نے اپنے چچا جان سے اس کنویں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اگر میں عام حالات میں یہاں آتا تو اس کنویں کے اسرار جانے کی کوشش ضرور کرتا، لیکن اس وقت تو میں خود اسرار میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس فتنہ سامان انکا کے ننھے بھیانک وجود کو فریادی نظروں سے دیکھا، مگر اس نے میری کسی التجا، کسی آہ کا کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ قلقتگی سے بولی، جمیل احمد خان آگے بڑھو اور اس کنویں میں چھلانگ لگا دو۔ میں انکا کے حکم پر خاموشی سے آگے بڑھا اور کنویں کے قریب پہنچ کر اس کی منڈیر پر چڑھ گیا۔ کنویں میں اتنی تاریکی تھی کہ اندر کچھ نظر نہیں آتا، یوں بھی باہر ہر طرف گہرا اندھیرا تھا۔ میں نے کنویں کے گھپ اندھیروں میں اپنی موت کی پرچھائیاں دیکھی اور انکا کے حکم پر اپنا جسم آگے کی جانب جھکانا چاہا۔ بس ایک لمحے کی دیر تھی کہ اچانک کسی نادیدہ طاقت نے میرے نشانے پکڑ لیے۔ منڈیر پر اس طرح میرا جسم متحرک ہونے سے میرا جسم کا توازن بگڑ گیا، لیکن میں جلد ہی سنبھل بھی گیا۔ ایک مدھم مترنم نسوانی آواز میرے کانوں میں گونجی، جمیل کیا کرتے ہو؟ آ کے موت ہے، رک جاؤ۔ اس آواز میں معلوم نہیں کیا جادو تھا کہ میں دفعتاً ہوش میں آ گیا۔ وہ آواز کس کی تھی مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا، لیکن میرے اعصاب پر انکا اور بدری نرائن کا جو سحر طاری تھا وہ ضرور ٹوٹ گیا۔ میں نے بوکھلا کر چھلانگ لگائی اور کنویں کی منڈیر سے نیچے آ گیا۔ اسی وقت انکا نے صافقانہ انداز میں مجھے دوبارہ حکم دیا، جمیل میرے آقا کی حکم کی تعمیل کرنا تمہارے لیے لازمی ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے سارے جسم کا خون پی جاؤں گی۔ تمہارے جسم دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں کے پنجر میں بدل جائے گا۔ میں انکا کی آواز بخوبی سن رہا تھا، لیکن اس پر عمل نہ کرنا اب میرے امکان میں تھا۔ اس بار مجھے انکا کی آواز سے خوف نہیں آیا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ نزاع کے اس عالم میں کوئی غیر معمولی قوت میری مدد کر رہی ہے۔ بدری نرائن مجھے کنویں کی منڈیر سے اترتا دیکھ کر بری طرح جھلا گیا تھا۔ اس نے بازاری سے میرے سر کی جانب دیکھا، پھر تنزن بولا، انکا کیا ابھی تک تیرے من میں پرانے آقا کا پریم باقی ہے؟ نہیں مہاراج، انکا نے سہمی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پھر یہ ٹونٹا جگہ سے نیچے کیوں آ گیا؟ بدری نرائن گرا کر بولا، کیا اس کے لیے مجھے کچھ اور اپائے کرنا ہوگا؟ انکا کوئی جواب دینے کے بجائے مجھے حقارت سے گھورتی ہوئی میرے سر سے رینگ گئی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات متغیر سے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی وجہ سے بے بس ہو گئی ہے۔ اب میں بدری نرائن کے کسی دوسرے عمل کا منتظر تھا۔ انکا میرے سر سے اترنے کے بعد بری طرح بوکھلایا ہوا انکا کے میرے سر سے اترنے کے بعد وہ بری طرح بوکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ بار بار ہلنے لگے۔ وہ انکا سے مخاطب تھا، لیکن میں اس کی بات سننے سے قاصر تھا۔ کچھ دیر تک وہ غصے میں کھڑا پیچ و تاب کھاتا رہا، پھر اس نے اپنی شیطانی نظریں میرے چہرے پہ جما دی اور وہ شدت سے سر ہلانے لگا۔ میں اپنی جگہ خاموش کھڑا اس کی ہر حرکت اور دیوانے پن کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ غالباً میرے لیے کوئی جاب کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کی وحشت اور سر ہلانے کا یہی عالم رہا، پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر زور سے تالی بجائی۔ تاریک فضا میں اونگے انسان نما جانور شور مچاتے ہوئے میرے سامنے اچھل کود کرنے لگے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی مخلوق نہیں دیکھی تھی، لیکن ابھی وہ نمودار ہوئے ہی تھے کہ اچانک غائب بھی ہو گئے۔ میں بری طرح سہما کھڑا تھا۔ بدری نرائن نے اپنا پہلا وار خالی جاتے محسوس کیا تو جھنجھلا کے رہ گیا۔ اس بار میری نظروں نے جو منظر دیکھا وہ انتہائی بھیانک تھا۔ جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں چاروں طرف روشن آگ کی لپٹیں میرا جسم چھونے لگیں۔ شدید گرمی اور دھوئیں سے میری سانس روکنی شروع ہو گئی۔ دہشت کے مارے میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ زندگی کی جو امید ابھی قائم ہوئی تھی وہ دم توڑنے لگی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے۔
بے حل سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ہر طرف آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ بے حل سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی۔ میں نے دہشت سے آنکھیں بند کری لیکن پھر جب میری آنکھ کھلی تو وہاں آگ یا شعلے کا نام و نشان نہ تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ جو کچھ پیش آ رہا تھا اس کے ہونٹ پھر تیزی سے بدبدا رہے تھے۔ وہ مردود پھر کوئی خطرناک حملہ کرنا چاہتا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور ستم توڑتا میرے کانوں میں اس نسوانی آواز نے سرگوشی کی جس نے مجھے انکا کے قہر سے بچایا تھا۔ جمیل، اب تمہارے لیے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، آگے بڑھو اور اندھے کنویں میں چھلانگ لگا لو۔ اس آواز میں ایسی کشش تھی، ایسا سحر تھا کہ میرا ذہن دوبارہ غنودگی کا شکار ہو گیا۔ میں کچھ غور کیے بغیر کنویں کی سمت قدم بڑھانے لگا۔ ہاں، مجھے احساس تھا کہ کنویں کے اندر اذیت ناک موت میرے انتظار میں ہے۔ اس کے باوجود میں اس ہمدرد آواز کے ایما پر اپنی موت کو خوش دلی سے گلے لگانے کے لیے بے چین ہونے لگا۔ جمیل احمد خان، رک جاؤ۔ بدری رائے نے مجھے کنویں کی سمجھاتا ہوا دیکھ کر اپنا منتر ادھورا چھوڑ دیا۔ تو نے جب میری مرضی کا پالن نہیں کیا تھا تو اب اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ میں تجھے زندہ رکھوں گا اور آہستہ آہستہ تڑپا کر ماروں گا۔ بدری کے رعب دار حکمیہ لہجے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جمیل احمد خان، رک جاؤ۔ میں خاموشی سے کنویں کے قریب آ گیا اور اچھل کر منڈیر پر چڑھ گیا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر میں نے گہری تاریکی میں اپنا جسم دوسری طرف گرا دیا۔ میرا جسم فضا میں تیرتا ہوا تیزی سے نیچے کی سمت جا رہا تھا۔ نہ جانے موت کا وہ اعصاب شکن تصور تھا یا کسی طاقت کا کرشمہ یا خوف یا کوئی اعصابی دباؤ کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ میرے سارے احساسات اور تمام جذبے تاریکیوں میں گم ہو گئے۔ ہر شے اندھیروں کا جز بن گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے نیچے کی سمت کتنی دور تک سفر کیا۔ میں اپنے حواس کھو چکا تھا۔ ہاں، اس وقت مجھے ایک آخری کربناک خیال آیا تھا کہ میں مر رہا ہوں۔ میں نہیں مرا، میں وہ سخت جان شخص ہوں جو اس پراسرار کنویں، اندھیری رات اور قبرستان کے ہولناک ماحول میں بھی سانس کی ڈوری قائم رکھنے میں کامیاب رہا۔ موت جس شخص کے اتنا قریب سے گزری ہو اور جس کی زندگی میں ایسے جان گسار لمحے آئے ہوں، وہی اس تحریر کا تاثر محسوس کرے گا۔ مجھے خوب یاد تھا کہ میں نے اس اندھے کنویں میں چھلانگ لگائی تھی جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ہر جانے کتنی جانے نکل جاتا ہے۔ مجھے سکھایا گیا تھا اور یہ میرا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد جسم خاک میں مل جاتی ہے لیکن روح قیامت تک زندہ ہی رہتی ہے۔ چنانچہ جب ایک حسین آواز میں تار سماعت سے ہمکنار ہوئی تو میں سمجھا کوئی حور مجھ سے مخاطب ہے۔ مجھ پر ہاتھوں کے باہر ٹوٹ پڑے۔ عجب کیفیات طاری ہو گئی۔ وہ کیا نظارہ تھا کہ ایک گل بدن، سیمی بدن، ایک گلے رانہ، سراپا تمکنت اور سراپا عشق میرے پہلو میں ہے۔ اس کے زانوں پر میرا سر رکھا ہوا ہے۔ اس کی سانسوں کی خوشگوار مہک میری روح کے دروازے میں در آئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میں نے حیات کا وہ لطیف، وہ سب سے خوبصورت گوہر پا لیا ہے کہ یہ حیات سرگرداں رہتی ہے۔ کیا میں زندہ ہوں؟ اسے دیکھا تو زندگی پہ اعتبار کیا۔ جمیل احمد خان بدبخت مرا نہیں تھا، وہ زندہ تھا۔ اس کے مقدمے میں ابھی اور تماشے لکھے تھے۔ میں بت کی طرف ہو کر اس کے گداز پہلو میں لیٹا رہا۔ میری نظریں اس کے حسین و جمیل چہرے پہ مرکوز تھیں۔ وہ مجھ پر اپنی دراز زلفیں بکھرائے، اپنے شبنمی بھی آنکھیں وا کیے مجھے معصومانہ انداز سے دیکھ رہی تھی۔
میں نے اپنی زندگی میں بے شمار حسین چہرے دیکھے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان چند حسین لڑکیوں میں سے تھی جنہیں میری حسن شناس نگاہوں سے سند حسن دی تھی. اس کا ایک ایک انداز زندگی کی سرمستیوں سے معمور تھا. میں اس کے نظارے میں کھویا رہا اور میرا ذہن گزشتہ واقعات کی کڑیاں ملانے لگا. بدری نائن انکا کے ذریعے مجھے پرانے قبرستان میں لے گیا. اس نے مجھ پر جان لیوا حملے کیے تھے لیکن کوئی اندیکھی قوت مجھے بچاتی رہی. پھر اس کے اشارے پر میں نے خود کو اندھیرے میں کنویں کی نظر بھی کر دیا تھا اور بیدار بختی کی بنا پر اب میں ایک حسین لڑکی کی آغوش میں موجود تھا. میں زندہ تھا اور اپنے دل کی دھڑکنیں سن رہا تھا. میری سانس اس کی زلفیں اڑا رہی تھی. مگر یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا، یہ راز عجیب اور حیرت انگیز تھا. میں ابھی انہی پریشان خیالیوں میں الجھا ہوا تھا کہ اس نے اپنے شیریں لبوں کو جنبش دی. بھگوان کی بڑی کرپا ہے جو تم بچ گئے، ورنہ جیدھاری کنواں اب تک نہ جانے کتنے منچوں کی بھیڑ لے چکا ہے. تم کون ہو؟ میں نے لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. میرے بارے میں نہ پوچھو، اپنا جی ہلکا نہ کرو. دیوتاؤں کی مرضی یہی تھی کہ تم ابھی زندہ رہو. میرے بارے میں نہ پوچھو، اپنا جی ہلکا نہ کرو. دیوتاؤں کی مرضی تھی کہ تم ابھی زندہ رہو، اس نے کہا. میں نے ارب و جوار کا جائزہ لیا. اس وقت میں پرانے قبرستان کے قریب ہی ایک غیر آباد حصے میں پڑا ہوا تھا. وہاں ایک شکستہ جھونپڑی موجود تھی. اس کے سوا دور و نزدیک کوئی دوسری عمارت نہیں تھی. میں نے لڑکی کے بارے میں سوچا. تعجب ہے، میں اس پراسرار سے کنویں سے کیوں کر نکل آیا؟ میرے جسم پر ایک معمولی خراش تک نہیں تھی، نہ ہی میرے کپڑے بھیگے ہوئے یا گرد آلود تھے. یہ لڑکی کون ہے جو اس ویرانے میں دھرنا دیے بیٹھی ہے؟ بظاہر وہ بہت بھالی معصوم لڑکی نظر آ رہی تھی. وہ تمہاری جان کے پیچھے پڑ گیا تھا. وہ کون تھا؟ لڑکی نے معصومیت سے سوال کیا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھا، پر وہ میرا دشمن تھا. میں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا. پھر پوچھا، کیا تم اس جھونپڑی میں رہتی ہو؟ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا. اور کون رہتا ہے تمہارے ساتھ؟ میرے ساتھ؟ لڑکی نے چونک کر دیکھا، پھر مسکرا کر بولی. میں اکیلی رہتی ہوں بابو. کیا تم نے تنہا مجھے کنویں سے نکالا تھا؟ نہیں بابو، بھلا میں ایسے اکیلی تمہیں کیسے نکال سکتی تھی؟ اس نے میرے تجسس محسوس کر کے سادگی سے جواب دیا. تمہاری قسمت اچھی تھی کہ ایک جاتی ادھر آ نکلا. میں اسے بنتی کی تھی وہ تمہیں کنویں سے نکال کر میری جھونپڑی تک پہنچا دے. یعنی تم تنہا اس جھونپڑی میں رہتی ہو؟ میں نے اپنا سر بنایا. یہ جو بہت پراسرار نظر آ رہی تھی. ایک جوان اور حسین لڑکی کا کسی ویرانے میں تنہا رہنا بڑی تعجب خیز بات تھی. بابو، لڑکی نے اپنی خوبصورت آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا. تمہیں اجنبا کیوں ہو رہا ہے؟ یوں ہی، میں نے کہا اور خلا میں گھوننے لگا. بیتی ہوئی رات کے بھیانک لمحات اب پریشان کرنے لگے تھے. میری خاموشی میں لڑکی بھی خاموش رہی. پھر اس نے سکوت کو توڑا. بابو، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام جمیل احمد خان ہے. سندر نام ہے، لڑکی نے شوقی سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی. وہ جھونپڑی کے اندر گئی اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ تازہ پھل تھے. مجھے دیکھتی رہی. جب میں سیر ہو کر پھل کھا چکا اور کچھ جان آئی تو میں نے لڑکی سے اس کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھا. تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا؟ میرا نام کلپنا ہے، لڑکی نے شرما کر جواب دیا. میں موت کے منہ سے بچ آیا
لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سکون، یہ زندگی عارضی ہے۔ بدری رن کو انکا کے ذریعے کسی وقت بھی یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ ایسی صورت میں ظاہر وہ مجھ پر ظلم توڑنے کے لیے دوبارہ آمادہ ہو جائے گا۔ پیٹ میں کچھ غذا پڑی تو مجھے اپنے پیچیدہ حالات میں سنجیدگی اور سکون سے غور کرنے کا سلیقہ آیا۔ جب دیکھ کی یاد آئی، مالا یاد آئی اور انکا کا خیال آیا۔ انکا نے گزشتہ رات جس ڈٹائی اور بے کا برتاؤ کیا تھا وہ یاد آیا تو کلیجہ پھٹنے لگا۔ پھر نسوانی آواز کا خیال آیا جو اندھیروں میں میری جان نہندہ بنی تھی۔ وہ آواز کس کی تھی؟ ماں ذہن میں ایک خیال تیر کی طرح پیوست ہو گیا کہ کہیں کلپنا ہی تو وہ عورت نہیں۔ میں نے گھبرا کر اس کی جانب معصومانہ اور والہانہ انداز سے میرے چہرے کے عدلتے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ میری اور اس کی نظریں ملی تو وہ سمجھ کر بولی، کیا سوچ رہے ہو بابو؟ بہت دکھی معلوم ہوتے ہو، کیا بپتا پڑی؟ ہاں کلپنا، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، ایک بپتا ہو تو تب کہوں، سارا جیون ہی کٹھنائیوں میں گزرا ہے۔ جس بھگوان نے تمہیں جیوت رکھا ہے وہی تمہیں کٹھنائیوں اس کا بھی کوئی اپائے پیدا کر دے گا۔ کلپنا نے بڑی اپنیت سے جواب دیا، پھر مجھے سہارا دے کر کٹی کے اندر لے گئی۔ یہاں دو ایک برتنوں اور چٹائی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں کچھ دیر کلپنا سے باتیں کرتا رہا، پھر مجھے نیند آنے لگی اور میری آنکھ لگ گئی۔ کل شام کو میری آنکھ کھلی، کوٹھی میں ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، کلپنا وہاں نہیں تھی۔ اس خیال سے کہ ممکن ہے وہ کسی کام سے باہر گئی ہوگی، میں اٹھ کر کوٹھی سے باہر آ گیا، لیکن دوسری لمحے ٹھٹک کر رک گیا۔ سادھو جگدیو تمام خیر سامانیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کے تیور اب بھی ویسے ہی استحال انگیز تھے، آنکھوں میں وہی غصہ، چہرے پر وہی کھنچا ہوتا، وہی بیزاری تھی۔ اسے دیکھ کر میرا خون تیزی سے گردش کرنے لگا۔ وہ شخص پھر رون کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا جس نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اس پہ بھروسہ کر کے میں نے نقصان ہی اٹھایا تھا، لیکن میں اس کا کیا کر سکتا تھا؟ مجھے وشواس تھا اپرادھی کہ تو بدری نن کے ہاتھوں نہیں مر سکتا۔ جگدیو نے اسپوٹ سے لہجے میں کہا، تمہیں تو مجھے زندہ دیکھ کر دکھ ہوا ہوگا جگدیو، تیرے من کا کوٹ ابھی دور نہیں ہوا۔ بدری نن نے تجھے کوئی شراپ نہیں دیا؟ جگدیو تیزی سے بولا، مجھے دشمن سمجھتا ہے بھاگی، اور تم مجھے کیا سمجھانے آئے ہو؟ کیا میں تمہیں اپنا متر سمجھوں؟ میں نے تلخ آواز میں کہا۔ جگدیو کا چہرہ گمبھیر ہو گیا۔ تجھے تیری بساط سے زیادہ مل گیا ہے، وہ نفرت سے بولا، پر تو نے ابھی جیون میں دیکھا کیا ہے؟ تو ابھی تک بالک ہے۔ ایک انکا کو اپنا کر تو یہ سمجھتا کہ مہان شکتی کا مالک بن گیا، تو سنسار میں سب سے زیادہ بلوان ہے۔ اب تم کیا کہنے آئے ہو سادھو جگدیو؟ میں نے چڑھ کر کہا، میں تجھ سے پہلے بھی کچھ کہنے آیا تھا، لیکن تو نے میری بات سننے کے بجائے مجھ پر شبہ کیا۔ میں اپنے متر پریتم لال اور اس کی بیٹی مالا رانی کے کارن مجبور ہوں جو تیرے پاس دوبارہ آنا پڑا۔ جگدیو نے اسپوٹ سے لہجے میں کہا، اپرادھی، میں تجھے کیول یہ بتانے آیا ہوں کہ ابھی تیرے برے دن سماپت نہیں ہوئے جب تک تو اپنا من صاف نہیں کرے گا۔ دیوی دیوتا تو سے ناراض رہیں گے، تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ تم سدا برے دن کی پیش کرنے آتے ہو، تو اپنے بچپن سے اپنے لیے خود کانٹے بوتا ہے۔ تو اپنی بچپن سے اپنے لیے خود کانٹے بوتا ہے۔ سادھو جگدیو کی باتیں بڑی تلخ اور ذہن میں بوجھی ہوئی تھی، لیکن اب میرے ذہن کی وہ حالت نہیں تھی جو قاعدہ بند کی صحبتیں جھیلتے جھیلتے ہو گئی تھی۔ میں یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو کر سادھو جگدیو اگر میرا دشمن ہے تو میرا قصہ تمام کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ بدری نرائن سے زیادہ میری بڑے پجاری ہیں، بڑا سادھو ہے، وہ پریتم لال کے مقابلے کا آدمی ہے، پھر یہ کیوں بار بار آتا ہے مجھے تنبیہ کرتا ہے؟ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے چیخ کر گرم لہجے میں کہا، مہاراج، حالات نے مجھے بزدل بنا دیا ہے، میری عقل خبت ہو چکی ہے، مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ابھی سے بھی عقل ہو رہا ہے؟ مورکھ، ابھی تو تیرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ جب دیکھ کے لہجے میں تبدیلی پیدا ہوئی، آگے آگے دیکھ کیا ہوتا ہے اور تجھ پہ کیا گزرتی ہے۔ مہاراج، میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، سب میرے دشمن ہیں۔
مجھے क्षमा کر دو مہاراج، نہ جانے کس جذبے کے تحت میں آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ کر اور زاروں قطار رونے لگا۔ میرے ہچکیوں کے درمیان میں کہا، میرا سب کچھ چھن چکا ہے مہاراج، مالا رانی بھی مجھ سے جدا ہو گئی، میں گھر سے بے گھر ہو گیا، در بدر کی خاک چھن رہا ہوں۔ میرے دشمن بدری رن میرے تعاقب میں ہے، میں ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں لیکن مجھے چین نہیں ملتا۔ تم میری سہایتا کرو مہاراج، یا پھر میرا گلا ہی گھونٹ دو، کچھ تو کرو۔ جگدیو میں ندامت اور رکت سے متاثر ہوا۔ اب تیرے لیے کیول ایک ہی راستہ ہے، مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا۔ جگدیو نے رہائی سے کہا۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، میرے سب کچھ چھن چکا ہے مہاراج۔ اب تیرے لیے کیول ایک ہی راستہ ہے، مرد بن کر حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ جگدیو نے رکھائی سے کہا، اگر تو نے پہلے ہی میرا کہا مان لیا ہوتا تو میں تیری سہایتا کر سکتا تھا، پرنتو اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، اب میری شکتی بھی آڑے نہیں آ سکتی۔ ایسا نہ کہو مہاراج، میں ہاتھ جوڑ کر تمہارے آگے پرارتھنا کرتا ہوں، مجھے क्षमा کر دو، میری سہایتا سے منہ نہ موڑو۔ پاگل جانور، جگدیو تل ملا کر بولا، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ جب تک بدری نرن کاری کے مندر میں اس کے چرنوں میں بیٹھا ہے کوئی شکتی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی؟ تیری اچھا یہی تھی کہ تو بدری نرن کا کریا کرم کرے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مندر سے باہر ہے۔ مالا رانی نے مجھ سے بنتی کی تھی، مورکھ کہ میں تیری سہایتا کروں۔ میں نے تجھے کلکتے جانے سے پہلے اس کارن روکا تھا، اگر تو کالی کے مندر میں دوبارہ جاتا تو دیوی کا شراپ تجھے نشٹ کر دیتا۔ میں چاہتا تھا کہ انکا کی شکتی تیرے سر سے چلی جائے، کیونکہ مجھے وشواس تھا کہ بدری نرن انکا کی شکتی پراپت کر کے گھمنڈ میں کالی کے مندر سے باہر نکل کے آ جائے گا، اس کے بعد تو اسے مار سکتا تھا، پرنتو تو اندھا ہو رہا تھا، تو نے میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، تو نے انکا کی شکتی کے آگے میری باتوں میں بھی کھوٹ سمجھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں تیری کوئی سہایتا نہیں کر سکتا، تو نے صرف میرا ہی نہیں دیوی دیوتاؤں کا بھی اپمان کیا۔ اب تو کوئی اور ہی شکتی تیری سہایتا کر سکتی ہے۔ مجھے راستہ دکھاؤ مہاراج، میں نے تڑپ کر کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، میرے ذہن پر اڑ گیا تھا، مجھے क्षमा کر دو، میں جانتا ہوں کہ تم مہان شکتی کے مالک ہو، تم ضرور کوئی اپائے کر سکتے ہو۔ میں اس سمے اسی کارن سے آیا ہوں، جگدیو نے اکڑی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میری باتیں دھیان سے سن، کل رات تجھے بدری نرن کے کشٹ سے ابھی اسی مہان شکتی نے بچایا، وہی اب تیری سہایتا کرے گی۔ میں تجھے اس شکتی کا شبھ نام نہیں بتا سکتا، پرنتو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر اب بھی تو نے اپنے بدھی کو استعمال نہیں کیا تو سارا جیون روتا رہے گا۔ یہ کہہ کے اس نے مجھ پر ایک تائرانہ نظر ڈالی اور کھڑے کھڑے کہیں غائب ہو گیا۔ جگدیو چلا گیا، لیکن مجھے اپنی بدقسمتی پر اور آنسو بہانے کے لیے چھوڑ گیا۔ اس کا ایک ایک لفظ آدھی ہتھوڑے کے مانند میرے دماغ پر ضربے لگا رہا تھا۔ مجھے اپنی ضد، اپنی نادانی اور اجڑن پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں پر شک کر کے اپنے لیے خود مصیبتیں بوئی تھی۔ مجھے معلوم بھی نہ رہا تھا کہ جگدیو اور پریتم لال میرے دوست ہیں، انہوں نے دنیا چھوڑ کر ویرانوں میں عرصے تک تپسیا کی ہے، ان کے آگے انکا کی شکتی بے بس ہو جاتی ہے۔ میں پریتم لال کے استھان پر انکا کی بے بسی کا واقعہ بھول گیا تھا۔ میں نے تزئین کے معاملے میں انکا کی طاقت معدوم ہوتے دیکھی تھی، اور نازے والی کے سر پر جا کر وہ بے اثر ہو گئی تھی۔ گزشتہ رات بھی انکا کی پرستار وقت مجھے اپنے اشاروں پر نہیں چلا سکی تھی۔ یقیناً کوئی بہت بڑی طاقت میری پشت پناہی کر رہی تھی۔ جگدیو کا منصوبہ کس قدر سیدھا اور صاف تھا کہ وہ کسی صورت بدری نرن کو کالی کے مندر سے باہر نکالا جاتا تھا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا کہ انکا اس کے سر پر چلی جائے اور وہ طاقت کے نشے میں سرشار ہو کر کالی کے مندر سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد بازی میرے حق میں ہوتی، کیونکہ پریتم لال اور جگدیو میرے ساتھی تھے، لیکن میں نے اپنی حماقتوں سے سب بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ اب پچھتاوے کے سوا اور کیا باقی رہ گیا تھا؟ اسی شدید جھنجھلاہٹ اور کرم کے عالم میں کلپنا کی آواز آئی، بابو کیا سوچ رہے ہو؟ وہ سامنے سے میری طرف آ رہی تھی۔
اس کی آواز پر میرے خیالوں کا شرازہ منتشر ہو گیا. وہ مجھے اور پرسرار لگی. جگدیو نے کہیں اس عورت کے بارے میں تو اشارہ نہیں کیا تھا؟ یہ سوچ کر میرے جسم میں سنسنی پیدا ہو گئی. میں نے لرزتے ہوئے اس معجمی کی طرف دیکھا. اس کے چہرے پہ معصومیت تھی. مجھ کو دیوی ہی نظر رہی تھی. کلپنا، میں نے بڑی عقیدت سے اسے مخاطب کیا. تم نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے. اگر رات مجھے اس اندھے کنویں سے نہ نکلواتی تو کسی کو میری موت پر دو آنسو بہانے کا خیال بھی نہ آتا. نہیں بابو، مجھے شرمندہ نہ کرو، کلپنا نے سنجیدگی سے کہا. اگر دیوتاؤں کو منظور نہ ہوتا تو تم رات میں ہی مر چکے ہوتے. دیوتاؤں کی کرپا اپنی جگہ ہے، مگر تم نے جو مجھ پر دیا کی ہے میں اسے کبھی نہیں بھلا سکوں گا. میں تو تمہاری داسی ہوں بابو، کلپنا نے نظریں جھکا کر جواب دیا. نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں. اس خیال نے مجھے اور پریشان کر دیا. میں نے ٹو دینے کی غرض سے کہا، کلپنا، میرے کچھ دشمن میرا پیچھا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ میرے تعاقب میں یہاں بھی چلے آئیں اور میری وجہ سے تمہیں پریشان بھی ہونا پڑے. میری چنتا مت کرو جمیل بابو، مجھے باغن کو بھلا کون پریشان کرے گا. کلپنا نے درد بھرے لہجے میں جواب دیا. تم میرے حالات سے واقف ہو جو ایسی باتیں کر رہی ہو. میرے یہاں سے چلا جانا ہی مناسب ہے. میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یوں بھی مجھے تم پر بوجھ بن کے رہنا اچھا نہیں لگتا. ایک لمحے کے لیے کلپنا کی آنکھوں کا رنگ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں منع نہیں کروں گی. ایک اور سخت اور کربناک رات گزر گئی. اس رات کسی نے مجھے نہیں چھیڑا. میں کٹی کے فرش پر اوندا پڑا اپنی عقل اور قسمت کا ماتم کرتا رہا. دوسری صبح جب بیدار ہوا تو کلپنا نے میرے آگے پھل لا کر رکھ دیے. کلپنا رات کو دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی. میں اپنی مسنہ قسم کے ہوسناک جذبے کو اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکا تھا. رات وہ کٹی کے باہر سوئی تھی. میں نے اسے لا کہا کہ تم اندر آ جاؤ، میں کٹی کے باہر سو جاتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانی. اب صبح وہ ایک دم خاموش بیٹھی تھی، مجھے پھل کھاتے دیکھ رہی تھی. اس گمان سے کہ اس بات کا گماز تھا کہ صرف ایک دن میں وہ مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی ہے. ناشتے سے فراغت پا کر میں نے کلپنا سے اجازت چاہی اور کٹی سے باہر آیا تو وہ میرے ساتھ ہو گئی. مجھے اسے دور ہوتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی قریبی عزیز چھوٹ رہا ہو. دل اندر ہی اندر بیٹھا جا رہا تھا. میں نے الوداعی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ مسکرانے لگی اور میں گردن جھکائے عجیب و غریب کیفیتوں میں اسے رخصت ہو گیا. میں نے کلپنا کو لینے کے لیے طرح طرح کی گفتگو کی تھی، لیکن وہ مجھے ایک حسین اور معصوم لڑکی سے زیادہ کچھ نظر نہیں آئی. میں نے اسے جانے کی ذرا طلب کی تھی. اگر سادھو جگدیو کے کہنے کے مطابق کلپنا ہی وہ پرسرار قوت ہوتی جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا تو یقیناً مجھے روکنے کی کوشش بھی ضرور کرتی اور باور کراتی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. مجھے روکنے کی کوشش ضرور کرتی اور باور کراتی کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. مگر جب اس نے سادگی سے مجھے جانے کی اجازت دے دی تو میرا دل ٹوٹ گیا. میں دل پر جبر کر کے کٹی سے باہر نکلا. ہر چند کے میری منزل نہیں تھی اور اندھیروں میں وہی بات سمجھ میں نہیں آتی. تاہم میری رفتار ہر لمحے تیز ہوتی جا رہی تھی. کل رات جگدیو سے گفتگو کے بعد اب احساس شکست اتنا تھا جتنا پہلے تھا. یہ سب کچھ بھلی لگ رہی تھی. آبادی کے قریب پہنچ کر میں نے سوچا کیوں نہ مالی رانی کے پاس جاؤں اور اس کے سامنے اپنے غلط کاریوں کا اعتراف کر لوں. میں نے غلط فہمی میں اسے سخت سود کہہ ڈالا تھا. مالی رانی کے دل کو کچھ سکون ملا. میں نے عجیب و غریب حیرت کے باوجود طے کر لیا تھا کہ اسی وقت سجن کے گھر جاؤں گا. وہ جب میرا حلیہ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے، لیکن میں کوئی بہانہ بنا دوں گا. میں روٹی ہوئی مایا کی گداز گوشت میں گم ہو جاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ہم جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے اللہ حافظ.